خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف خدا ہی کے لیے سزاوار ہے جو سارے جہان کا پالنے والا، بڑا مہربان رحم والا، روز جزا کا حاکم ہے۔ خدایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ہم کو سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ، ان کی راہ جنہیں تو نے اپنی نعمت عطا کی ہے، نہ ان کی راہ جن پر تیرا غضب ڈھایا گیا ہے، اور نہ گمراہوں کی۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس کے کتاب خدا ہونے میں کچھ بھی شک نہیں ہے۔ یہ پرہیزگاروں کی رہنما ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ تم پر اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تم سے پہلے نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہی آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے پروردگار کی ہدایت پر عامل ہیں اور یہی لوگ اپنی دلی مرادیں پائیں گے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے برابر ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر نظر کر کے خدا نے تصدیق کر دی ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں گے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے۔ خدا کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں اور کچھ شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں مرض تھا ہی، اب خدا نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا، اور چونکہ وہ لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے اس لیے ان پر تکلیف دہ عذاب ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ملک میں فساد نہ کرتے پھرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، بے شک یہی لوگ فسادی ہیں اور لیکن سمجھتے نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جس طرح اور بے وقوف ایمان لائے؟ خبردار ہو جاؤ، یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لا چکے، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تخلیہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کو بناتے ہیں۔ وہ کیا بنائیں گے، خدا ان کو بناتا ہے اور ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں غلطاں پیچا رہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، پھر نہ ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ ان لوگوں نے ہدایت پائی۔ ان لوگوں کی مثال تو اس شخص کی سی مثال ہے جس نے رات کے وقت مجمع میں بھڑکتی ہوئی آگ روشن کی، پھر جب آگ کے شعلے نے اس کے گرد و پیش خوب اجالا کر دیا تو خدا نے ان کی روشنی لے لی اور ان کو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ اب انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ یہ لوگ بہرے، گونگے، اندھے ہیں کہ پھر اپنی گمراہی سے باز نہیں آ سکتے۔ یا ان کی مثال ایسے ہے جیسے آسمانی بارش جس میں تاریکیاں، گرج، بجلی ہو، موت کے خوف سے کڑک کے مارے اپنے کانوں میں انگلیاں دیے لیتے ہیں، حالانکہ خدا کافروں کو اس طرح گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو چندھیا دے۔ جب ان کے آگے بجلی چمکی تو اس روشنی میں چل کھڑے ہوئے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ اور اگر خدا چاہتا تو یوں بھی ان سے دیکھنے سننے کی قوتیں چھین لیتا۔ بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے پیدا کیا ہے۔ عجب نہیں تم پرہیزگار بن جاؤ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اسی نے تمہارے کھانے کے لیے باز پھل پیدا کیے۔ بس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ، حالانکہ تم خوب جانتے ہو۔ اور اگر تم لوگ اس کلام سے جو ہم نے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے شک میں پڑے ہو، بس اگر تم سچے ہو تو تم بھی ایک ایسا سورہ بنا لاؤ اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو۔ بس اگر تم یہ نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے بہشت کے وہ باغات ہیں
جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب انہیں ان باغات کا کوئی میوہ کھانے کو ملے گا تو کہیں گے یہ تو وہی میوہ ہے جو پہلے ہمیں کھانے کو مل چکا ہے، کیونکہ انہیں ملتی جلتی صورت و رنگ کے میوے ملا کریں گے، اور بہشت میں ان کے لیے صاف ستھری بیویاں ہوں گی، اور یہ لوگ اس باغ میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک خدا مچھر یا اس سے بھی بڑھ کر حقیر چیز کی کوئی مثال بیان کرنے میں نہیں جھیپتا۔ بس جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ تو یہ یقین جانتے ہیں کہ یہ مثال بالکل ٹھیک ہے اور ان کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اب رہے وہ لوگ جو کافر ہیں، پس وہ بول اٹھتے ہیں کہ خدا کا اس مثال سے کیا مطلب ہے؟ ایسی مثال سے خدا بہتیروں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور ایسی مثال سے بہتیروں کو ہدایت کرتا ہے، مگر گمراہی میں چھوڑتا بھی ہے تو ایسے بدکاروں کو جو لوگ خدا کے عہد و پیمان کو مضبوط ہو جانے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جن تعلقات کا خدا نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں، یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ کیوں کر تم خدا کا انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم ماؤں کے پیٹ میں بے جان تھے تو اسی نے تم کو زندہ کیا، پھر وہی تم کو مار ڈالے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ قیامت میں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی تو وہ خدا ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین کی کل چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کے بنانے کی طرف متوجہ ہوا تو 7 آسمان ہموار و مستحکم بنا دیے، اور وہ خدا ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کریے جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا ایک نائب زمین میں بنانے والا ہوں، تو فرشتے تعجب سے کہنے لگے کیا تو زمین میں ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد اور خوریزیاں کرتا پھرے؟ حالانکہ اگر خلیفہ بناتا ہے تو ہمارا زیادہ حق ہے، کیونکہ ہم تیری تعریف سے تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی ثابت کرتے ہیں۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور آدم کی حقیقت ظاہر کرنے کی غرض سے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں کہ ہم مستحق خلافت ہیں سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تب فرشتوں نے عاجزی سے عرض کی تو ہر عیب سے پاک و منزہ ہے، ہم تو جو کچھ تو نے بتایا ہے اس کے سوا کچھ نہیں جانتے، تو بڑا جاننے والا مصلحتوں کا پہچاننے والا ہے۔ اس وقت خدا نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم تم ان فرشتوں کو ان سب چیزوں کے نام بتا دو۔ پس جب جناب آدم نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو خدا نے فرشتوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا کیوں میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے چھپے ہوئے راز کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم اب ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ سب جانتا ہوں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب کے سب جھک گئے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ گیا اور کافر ہو گیا۔ اور ہم نے آدم سے کہا اے آدم تم اپنی بیوی سمیت بہشت میں رہا سہا کرو اور جہاں تمہارا جی چاہے اس میں سے بفراغت کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے پاس بھی نہ جانا ورنہ پھر تم اپنا آپ نقصان کرو گے۔ تب شیطان نے آدم و حوا کو دھوکہ دے کر وہاں سے ڈگمگایا اور آخر ان کو جس عیش و راحت میں تھے اس سے نکال پھینکا، اور ہم نے کہا اے آدم و حوا تم زمین پر اتر پڑو، تم میں سے ایک کا ایک دشمن ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے خاص وقت قیامت تک ٹھہراؤ اور ٹھکانہ ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے معذرت کے چند الفاظ سیکھے، پس خدا نے ان الفاظ کی برکت سے آدم کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور جب آدم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہاں سے اتر پڑو تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنا، کیونکہ جو لوگ میری ہدایت پر چلیں گے ان پر قیامت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہی جہنمی ہیں اور ہمیشہ دوزخ ہی میں پڑے رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، یعقوب کی اولاد، میرے ان احسانات کو یاد کرو
جو تم پر پہلے کر چکے ہیں، اور تم میرے عہد و اقرار ایمان کو پورا کرو تو میں بھی تمہارے عہد ثواب کو پورا کروں گا، اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ اور جو قرآن میں نے نازل کیا وہ اس کتاب توریت کی بھی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کے انکار پر موجود نہ ہو جاؤ، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت دنیاوی فائدہ نہ لو، اور مجھی سے ڈرتے رہو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور حق بات کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو، اور پابندی سے نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور جو لوگ ہمارے سامنے عبادت کے لیے جھکتے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھکا کرو۔ تم اور لوگوں سے تو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنی خبر نہیں لیتے، حالانکہ تم کتاب خدا کو بڑا رٹا کرتے ہو، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور مصیبت کے وقت صبر اور نماز کا سہارا پکڑو، اور البتہ نماز دوبھر تو ہے مگر ان خاکساروں پر نہیں جو بخوبی جانتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ضرور اسی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے پہلے تمہیں دی ہیں، اور یہ بھی تو سوچو کہ ہم نے تم کو سارے جہان کے لوگوں سے بڑھا دیا، اور اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی شخص کسی کی طرف سے نہ فدیہ ہو سکے گا اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس کا کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد پہنچائے جائیں گے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں تمہارے بزرگوں کو قوم فرعون کے پنجے سے چھڑایا، جو تمہیں بڑے بڑے دکھ دے کے ستاتے تھے، تمہارے لڑکوں پر تو چھری پھیرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے صبر کی سخت آزمائش ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر ہم نے تم کو تو چھٹکارا دیا اور فرعون کے آدمیوں کو تمہارے دیکھتے دیکھتے ڈبو دیا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، اور تم لوگوں نے ان کے جانے کے بعد ایک بچھڑے کی پرستش کے لیے خدا بنا لیا، حالانکہ تم اپنے اوپر ظلم جوت رہے تھے۔ پھر ہم نے اس کے بعد بھی تم سے درگزر کی تاکہ تم شکر کرو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ کو کتاب توریت عطا کی اور حق و باطل کا جدا کرنے والا قانون عنایت کیا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو خدا بنا کے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، تو اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ تم اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور وہ یہ ہے کہ اپنے کو قتل کر ڈالو، تمہارے پروردگار کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر جب تم نے ایسا کیا تو خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم تم پر اس وقت تک ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم خدا کو ظاہر بظاہر نہ دیکھ لیں۔ اس پر تمہیں بجلی نے لے ڈالا اور تم تکتے ہی رہ گئے، پھر تمہیں تمہارے مرنے کے بعد ہم نے جلا اٹھایا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، اور یہ بھی تو کہہ دیا تھا کہ جو ستھری نفیس روزیاں تمہیں دی ہیں انہیں شوق سے کھاؤ، اور ان لوگوں نے ہمارا تو کچھ بگاڑا نہیں مگر اپنی ہی جانوں پر ستم ڈھاتے رہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ اس گاؤں اریجا میں جاؤ اور اس میں سے جہاں چاہو فراغت سے کھاؤ پیو، اور دروازے پر سجدہ کرتے ہوئے اور زبان سے حتہ بخشش کہتے ہوئے آؤ تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ہم نیکی کرنے والوں کی نیکی ثواب بڑھا دیں گے۔ تو جو بات ان سے کہی گئی تھی اسے شریروں نے بدل کر دوسری بات کہنی شروع کر دی۔ تب ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے شرارت کی تھی ان کی بدکاری کی وجہ سے آسمانی بلا نازل کی۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا، اے موسیٰ، اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ لاٹھی مارتے ہی اس میں 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ بخوبی جان لیا، اور ہم نے عام اجازت دے دی کہ خدا کی دی ہوئی روزی سے کھاؤ پیو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو
جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر رہا نہ جائے گا، تو آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں جیسے ساگ پات، ترکاری اور ککڑی اور گیہوں یا لہسن اور مسور اور پیاز من و سلوہ کی جگہ پیدا کرے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم ایسی چیز کو جو ہر طرح بہتر ہے ادنا چیز سے بدلنا چاہتے ہو تو کسی شہر میں اتر پڑو، پھر تمہارے لیے جو تم نے مانگا ہے سب موجود ہے۔ اور ان پر رسوائی اور محتاجی کی مار پڑی اور ان لوگوں نے قہر خدا کی طرف پلٹا کھایا۔ یہ سب اس سبب سے ہوا کہ وہ لوگ خدا کی نشانیوں سے انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ نافرمانی اور سرکشی کیا کرتے تھے۔ بے شک مسلمانوں اور یہودیوں اور نصرانیوں اور لامذہبیوں میں سے جو کوئی خدا اور روز آخرت پر ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتا رہے تو انہی کے لیے ان کا اجر و ثواب ان کے خدا کے پاس ہے، اور نہ قیامت میں ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ دل ہوں گے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تعمیل توریت کا تم سے اقرار لیا اور ہم نے تمہارے سر پر طور سے پہاڑ کو لا کر لٹکایا اور کہہ دیا کہ توریت جو ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوط پکڑے رہو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پھر اس کے بعد تم اپنے عہد و پیمان سے پھر گئے، پس اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم نے سخت گھاٹا اٹھایا ہوتا، اور اپنی قوم سے ان لوگوں کی حالت تو تم بخوبی جانتے ہو جو شنبے کے دن اپنی حد سے گزر گئے کہ باوجود ممانعت شکار کھیلنے نکلے، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم راندے گئے بندر بن جاؤ، اور وہ بندر ہو گئے۔ پس ہم نے اس واقعے کو ان لوگوں کے واسطے جن کے سامنے ہوا تھا اور جو اس کے بعد آنے والے تھے عذاب قرار دیا، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ خدا تم لوگوں کو تاکیدی حکم کرتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہم سے دل لگی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل بنوں۔ تب وہ لوگ کہنے لگے کہ اچھا تم اپنے خدا سے دعا کرو کہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک خدا فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بہت بوڑھی ہو نہ بچیا، بلکہ ان میں سے اوسط درجے کی ہو، غرض جو تم کو حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لاؤ۔ وہ کہنے لگے واہ، تم اپنے خدا سے دعا کرو کہ ہمیں یہ تو بتا دے کہ اس کا رنگ آخر کیا ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک خدا فرماتا ہے کہ وہ گائے خوب گہرے زرد رنگ کی ہو کہ دیکھنے والے اسے دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ تب کہنے لگے تم اپنے خدا سے دعا کرو کہ ہمیں ذرا یہ تو بتا دے کہ وہ گائے اور کیسی ہو۔ وہ گائے تو اور گایوں میں مل جل گئی، اور اب خدا نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ موسیٰ نے کہا خدا ضرور فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو اتنی سیدھائی ہوئی ہو کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی سینچے، بھلی چنگی یک رنگ کہ اس میں کوئی دھبا تک نہ ہو۔ وہ بولے اب جا کے ٹھیک ٹھیک بیان کیا۔ غرض ان لوگوں نے وہ گائے حلال کی، حالانکہ ان سے امید نہ تھی کہ وہ ایسا کریں گے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو مار ڈالا اور تم میں اس کی بابت پھوٹ پڑ گئی کہ ایک دوسرے کو قاتل بتانے لگا، اور جو تم چھپاتے تھے خدا کو اس کا ظاہر کرنا منظور تھا، بس ہم نے کہا کہ اس گائے کا کوئی ٹکڑا لے کر اس کی لاش پر مارو، یوں خدا مردے کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دیتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پس وہ مثل پتھر کے سخت تھے یا اس سے بھی زیادہ کرخت، کیونکہ پتھروں میں بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں درار پڑ جاتی ہے اور ان میں سے پانی نکل پڑتا ہے، اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے خدا غافل نہیں ہے۔ مسلمانوں کیا تم یہ لالچ رکھتے ہو کہ وہ تمہارا سا ایمان لائیں، حالانکہ ان میں کا ایک گروہ سابق میں ایسا تھا کہ خدا کا کلام سنتا تھا اور اچھی طرح سمجھنے کے بعد الٹ پھیر کر دیتا تھا، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے، اور جب ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جو ایمان لائے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو ایمان لا چکے، اور جب ان میں سے بعض کے ساتھ تخلیہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو کچھ خدا نے تم پر توریت میں ظاہر کر دیا ہے کیا تم مسلمانوں کو بتا دو گے تاکہ اس کے سبب سے کل تمہارے خدا کے پاس تم پر حجت لائیں؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ لیکن کیا وہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے
کہ وہ لوگ جو کچھ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں خدا سب کچھ جانتا ہے، اور کچھ ان میں سے ایسے ان پڑھ ہیں کہ وہ کتاب خدا کو اپنے مطلب کی باتوں کے سوا کچھ نہیں سمجھتے، اور وہ فقط خیالی باتیں کیا کرتے ہیں۔ پس وائے ہو ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ یہ خدا کے یہاں سے آئی ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت دنیاوی فائدہ حاصل کریں۔ پس افسوس ہے ان پر کہ ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور پھر افسوس ہے ان پر کہ وہ ایسی کمائی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا ہمیں آگ چھوئے گی بھی تو نہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہو کہ کیا تم نے خدا سے کوئی اقرار لے لیا ہے کہ پھر وہ کسی طرح اپنے اقرار کے خلاف ہرگز نہ کرے گا، یا بے سمجھے بوجھے خدا پر طوفان جوڑتے ہو؟ ہاں، سچ تو یہ ہے کہ جس نے برائی حاصل کی اور اس کے گناہوں نے چاروں طرف سے اسے گھیر لیا ہے، وہی لوگ تو دوزخی ہیں اور وہی تو اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایماندار ہیں اور انہوں نے اچھے کام کیے ہیں وہی لوگ جنتی ہیں کہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے جو تمہارے بزرگ تھے عہد و پیمان لیا تھا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی طرح نرمی سے باتیں کرنا، اور برابر نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا۔ پھر تم میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا سب کے سب پھر گئے، اور تم لوگ ہو ہی اقرار سے منہ پھیرنے والے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے بزرگوں سے عہد لیا تھا کہ آپس میں خون ریزیاں نہ کرنا اور نہ اپنے لوگوں کو شہر بدر کرنا، تو تمہارے بزرگوں نے اقرار کیا تھا اور تم بھی اس کی گواہی دیتے ہو کہ ہاں ایسا ہوا تھا۔ پھر وہی لوگ تو تم ہو کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، اور اپنوں میں سے ایک جتھے کے ناحق اور زبردستی حمایتی بن کر دوسرے کو شہر بدر کرتے ہو۔ اور لطف تو یہ ہے کہ اگر وہی لوگ قیدی بن کر تمہارے پاس مدد مانگنے آئیں تو ان کو تاوان دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو پھر کیا تم کتاب خدا کی بعض باتوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ زندگی بھر کی رسوائی ہو، اور آخر کار قیامت کے دن بڑے سخت عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں۔ اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو خدا اس سے غافل نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، پس نہ ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی اور نہ وہ لوگ کسی طرح کی مدد دیے جائیں گے۔ اور یہ تحقیقی بات ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت دی، اور ان کے بعد بہت سے پیغمبروں کو ان کے قدم بقدم لے چلے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی بہت سے واضح اور روشن معجزے دیے، اور پاک روح جبرائیل کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ کیا تم اس قدر بد دماغ ہو گئے ہو کہ جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس تمہاری خواہشات نفسانی کے خلاف کوئی حکم لے کر آیا تو تم اکڑ بیٹھے؟ پھر تم نے بعض پیغمبروں کو تو جھٹلایا اور بعض کو جان سے مار ڈالا، اور کہنے لگے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے خدا نے ان پر لعنت کی ہے۔ پس کم ہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے کتاب قرآن آئی اور وہ اس کتاب توریت کی جو ان کے پاس ہے تصدیق بھی کرتی ہے، اور اس سے پہلے اس کی امید پر کافروں پر فتح یاب ہونے کی دعائیں مانگتے تھے، پس جب ان کے پاس وہ چیز جسے پہچانتے تھے آ گئی تو لگے انکار کرنے۔ پس کافروں پر خدا کی لعنت ہے۔ کیا ہی برا ہے وہ کام جس کے مقابلے میں اتنی بات پر وہ لوگ اپنی جانیں بیچے بیٹھے ہیں کہ خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنی عنایت سے کتاب نازل کیا کرے۔ اس رشک سے جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے سب کا انکار کر بیٹھے، پس ان پر غضب پر یہ غضب ٹوٹ پڑا، اور کافروں کے لیے بڑی رسوائی کا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جو قرآن خدا نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ گے تو کہنے لگے کہ ہم تو اسی کتاب توریت پر ایمان لائے ہوئے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی تھی، اور اس کتاب قرآن کو جو اس کے بعد آئی ہے نہیں مانتے، حالانکہ وہ قرآن حق ہے، اور اس کتاب توریت کی جو ان کے پاس ہے تصدیق بھی کرتی ہے،
مگر اس کتاب قرآن کا جو اس کے بعد آئی ہے انکار کرتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے یہ تو پوچھئے کہ تمہارے بزرگ اگر ایماندار تھے تو پھر کیوں خدا کے پیغمبروں کو سابق میں قتل کرتے تھے؟ اور تمہارے پاس موسیٰ تو واضح و روشن معجزے لے کر آ ہی چکے تھے، پھر بھی تم نے ان کے بعد بچڑے کو خدا ہی بنا لیا، اور اس سے تم اپنے ہی اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہاری عدول حکمی سے تمہارے سر پر لٹکایا، اور ہم نے کہا کہ یہ کتاب توریت جو ہم نے دی ہے مضبوطی سے لیے رہو، اور جو کچھ اس میں ہے سنو۔ تو کہنے لگے سنا تو صحیح لیکن ہم اس کو نہیں مانتے۔ ان کی بے ایمانی کی وجہ سے گویا بچڑے کی الفت گھول کے ان کے دلوں میں پلا دی گئی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم ایماندار تھے تو تم کو تمہارا ایمان کیا ہی برا حکم کرتا تھا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر خدا کے نزدیک آخرت کا گھر بہشت تمہارے خاص واسطے ہے اور لوگوں کے واسطے نہیں ہے، پس اگر تم سچے ہو تو موت کی آرزو کرو تاکہ جلدی بہشت میں جاؤ، لیکن وہ ان اعمال بد کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے پہلے سے آگے بھیجا ہے ہرگز موت کی آرزو نہ کریں گے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم انہی کو زندگی کا سب سے زیادہ حریص پاؤ گے، اور مشرکوں میں سے ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ کاش اس کو 1000 برس کی عمر دی جاتی، حالانکہ اگر اتنی طولانی عمر دی بھی جائے تو وہ خدا کے عذاب سے چھٹکارا دینے والی نہیں، اور جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں خدا اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے اس کا خدا دشمن ہے، کیونکہ اس فرشتے نے خدا کے حکم سے اس قرآن کو تمہارے دل پر ڈالا ہے، اور وہ ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے جو پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور ایمانداروں کے واسطے خوشخبری ہے۔ جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور خاص کر جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک خدا بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر ایسی نشانیاں نازل کی ہیں جو واضح اور روشن ہیں، اور ایسے نافرمانوں کے سوا ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب کبھی کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے توڑ ڈالا، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے، اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور وہ اس کتاب توریت کی جو ان کے پاس ہے تصدیق بھی کرتا ہے، ان اہل کتاب کے ایک گروہ نے کتاب خدا کو اپنے پسے پشت پھینک دیا، گویا وہ لوگ کچھ جانتے ہی نہیں، اور اس منتر کے پیچھے پڑ گئے جس کو سلیمان کے زمانے سلطنت میں شیاطین جپا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کفر اختیار نہیں کیا، لیکن شیطانوں نے کفر اختیار کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور وہ چیزیں جو ہاروت و ماروت دونوں فرشتوں پر بابل میں نازل کی گئی تھیں، حالانکہ یہ دونوں فرشتے کسی کو سکھاتے نہ تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم دونوں تو فقط ذریعے آزمائش ہیں، بس تو اس پر عمل کر کے بے ایمان نہ ہو جانا۔ اس پر بھی ان سے وہ ٹوٹکے سیکھتے تھے جن کی وجہ سے میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیں، حالانکہ بغیر اذن خداوندی وہ اپنی ان باتوں سے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، اور یہ لوگ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو خود انہی کو نقصان پہنچاتی تھی اور کچھ نفع نہیں پہنچاتی تھی، باوجود کہ وہ یقیناً جان چکے تھے کہ جو شخص ان برائیوں کا خریدار ہوا اور وہ آخرت میں بے نصیب ہے، اور بے شبہ معاوضہ بہت ہی برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا۔ کاش اسے کچھ سوچے سمجھے ہوتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور جادو وغیرہ سے بچ کر پرہیزگار بنتے تو خدا کی درگاہ سے جو ثواب ملتا وہ اس سے کہیں بہتر ہوتا۔ کاش یہ لوگ اتنا تو سمجھتے
اے ایمانداروں، تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہو تو راعنا، ہماری رعایت کر نہ کہا کرو، بلکہ انظرنا، ہم پر نظر توجہ فرما کہا کرو، اور جی لگا کر سنتے رہو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ اور مشرکین یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے بھلائی وہی نازل کی جاوے، اور ان کا تو اس میں کچھ اجارہ نہیں۔ خدا جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور خدا بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جب کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا تمہارے ذہن سے مٹا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور نازل بھی کر دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شبہ خدا ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی سلطنت بے شبہ خاص خدا ہی کے لیے ہے، اور خدا کے سوا نہ تمہارا کوئی سرپرست ہے نہ مددگار؟ مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ویسے ہی بے ڈھنگے سوالات کرو جس طرح سابق زمانے میں موسیٰ سے بے تکے سوالات کیے گئے تھے؟ اور جس شخص نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا وہ تو یقینی سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ اپنی دلی حسد کی وجہ سے یہ خواہش رکھتے تھے کہ تم کو ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیں، اور لطف تو یہ ہے کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی یہ تمنا باقی ہے۔ بس تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا کوئی اور حکم بھیجے۔ بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے جاؤ، اور جو کچھ بھلائی اپنے لیے خدا کے یہاں پہلے سے بھیج دو گے اس کے ثواب کو موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خدا ضرور دیکھ رہا ہے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ یہود کے سوا، اور نصارہ کہتے ہیں کہ نصارہ کے سوا کوئی بہشت میں جانے ہی نہ پائے گا۔ یہ ان کے خیالی پلاؤ ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہو کہ بھلا اگر تم سچے ہو کہ ہم ہی بہشت میں جائیں گے تو اپنی دلیل پیش کرو۔ ہاں، البتہ جس شخص نے خدا کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور اچھے کام بھی کرتا رہا تو اس کے لیے اس کے پروردگار کے یہاں اس کا بدلہ موجود ہے، اور آخرت میں ایسے لوگوں پر نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کا مذہب کچھ ٹھیک نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کا مذہب کچھ ٹھیک نہیں، حالانکہ یہ دونوں فریق کتاب خدا پڑھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح انہی کی سی باتیں وہ مشرکین عرب کیا کرتے ہیں جو خدا کے احکام کچھ نہیں جانتے۔ تو جس بات میں یہ لوگ پڑے جھگڑتے ہیں دنیا میں تو طے نہ ہوگا، قیامت کے دن خدا ان کے درمیان ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا کی مسجدوں میں اس کا نام لیے جانے سے لوگوں کو روکے اور ان کی بربادی کے در پہ ہو؟ ایسوں ہی کو اس میں جانا مناسب نہیں، مگر سہمے ہوئے ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے آخرت میں بڑا بھاری عذاب ہے۔ تمہارے مسجد میں روکنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ساری زمین خدا ہی کی ہے، کیا پورب کیا پچھم، بس جہاں کہیں قبلے کی طرف رخ کر لو وہیں خدا کا سامنا ہے۔ بے شک خدا بڑی گنجائش والا اور خوب واقف ہے۔ اور یہود کہنے لگے کہ خدا اولاد رکھتا ہے، حالانکہ وہ اس بکھیڑے سے پاک ہے، بلکہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اسی کا ہے، اور سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہی آسمان و زمین کا موجد ہے، اور جب کسی کام کا کرنا ٹھان لیتا ہے تو اس کی نسبت صرف کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، پس وہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ اور جو مشرکین کچھ نہیں جانتے کہتے ہیں کہ خدا ہم سے خود کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس خود کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح انہی کی سی باتیں وہ لوگ کر چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے۔ ان سب کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان پر تو اپنی نشانیاں صاف طور پر دکھا چکے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو دین حق کے ساتھ بہشت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور دوزخیوں کے بارے میں تم سے کچھ نہ پوچھا جائے گا،
اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ تو یہودی کبھی تم سے رضامند ہوں گے نہ نصارہ، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی کرو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ بس خدا ہی کی ہدایت تو ہدایت ہے، باقی ڈھکوسلا ہے، اور اگر تم اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس علم قرآن آ چکا ہے ان کی خواہشوں پر چلے تو یاد رہے کہ پھر تم کو خدا کے غضب سے بچانے والا نہ کوئی سرپرست ہوگا نہ مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب قرآن دی ہے وہ لوگ اسے اس طرح پڑھتے رہتے ہیں جو اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس سے انکار کرتے ہیں وہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو دی ہیں، اور یہ کہ میں نے تم کو سارے جہان پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کی طرف سے نہ فدیہ ہو سکے گا اور نہ اس کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارش ہی فائدہ پہنچا سکے گی، اور نہ وہ لوگ مدد دیے جاویں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل کو وہ وقت بھی یاد دلائیے جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا اور انہوں نے پورا کر دیا تو خدا نے فرمایا میں تم کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اور میری اولاد میں سے؟ فرمایا ہاں، مگر میرے اس عہدے پر ظالموں میں سے کوئی شخص فائز نہیں ہو سکتا۔ اے رسول، وہ وقت بھی یاد دلائیے جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے ثواب اور پناہ کی جگہ قرار دی اور حکم دیا کہ ابراہیم کی اس جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ابراہیم و اسماعیل سے عہد و پیمان لیا کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع سجود کرنے والوں کے واسطے صاف ستھرا رکھو۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت بھی یاد دلائیے جب ابراہیم نے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو پناہ و امن کا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان لائے اس کو طرح طرح کے پھل کھانے کو دے۔ خدا نے فرمایا اچھا، مگر جو کفر اختیار کرے گا اس کو دنیا میں چند روز ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے دوں گا، پھر آخرت میں اس کو مجبور کر کے دوزخ کی طرف کھینچ لے جاؤں گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے اور دعا مانگتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول کر، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا اور نیت کا جاننے والا ہے، اور اے ہمارے پالنے والے، تو ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا اور ہماری اولاد سے ایک گروہ پیدا کر جو تیرا فرما بردار ہو، اور ہم کو ہمارے حج کی جگہیں دکھا دے اور ہماری توبہ قبول کر، بے شک تو ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور اے ہمارے پالنے والے، مکے والوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیج جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور آسمانی کتاب اور عقل کی باتیں سکھائے اور ان کے نفوس کو پاکیزہ کرے، بے شک تو ہی غالب اور صاحب تدبیر ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے مگر جو اپنے کو احمق بنائے، اور بے شک ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کر لیا اور وہ ضرور آخرت میں بھی اچھوں ہی میں سے ہویں گے۔ جب ان سے ان کے پروردگار نے کہا اسلام قبول کرو تو عرض کی میں سارے جہان کے پروردگار پر اسلام لایا، اور اسی طریقے کی ابراہیم نے اپنی اولاد سے وصیت کی اور یعقوب نے بھی کہ اے فرزندوں، خدا نے تمہارے واسطے اس دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہی ہو کر۔ اے یہود، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے سر پر موت آ کھڑی ہوئی؟ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کہنے لگے ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ داداؤں ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق کے معبود یکتا خدا کی عبادت کریں گے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اے یہود، وہ لوگ تھے جو چل بسے، جو انہوں نے کمایا ان کے آگے آیا، اور جو تم کماؤ گے تمہارے آگے آئے گا، اور جو کچھ بھی وہ کرتے تھے اس کی پوچھ گچھ تم سے نہیں ہوگی۔ یہودی عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو راہ راست پر آ جاؤ گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ان سے کہہ دو کہ ہم ابراہیم کے طریقے پر ہیں جو باطل سے کترا کر چلتے تھے اور مشرکین سے نہ تھے، اور اے مسلمانوں تم یہ کہو کہ ہم تو خدا پر ایمان لائے ہیں اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا قرآن، اور جو صحیفے ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق و یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئے تھے ان پر، اور جو کتاب موسیٰ و عیسیٰ کو دی گئی اس پر، اور جو پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے انہیں دیا گیا اس پر۔ ہم تو ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، اور ہم تو خدا ہی کے فرما بردار ہیں۔ پس اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائے ہیں جس طرح تم، تو البتہ راہ راست پر آ گئے، اور اگر وہ اس طریقے سے منہ پھیر لیں تو بس وہ صرف تمہاری ضد ہی پر ہیں۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے شر سے بچانے کو تمہارے لیے خدا کافی ہے، اور وہ سب کی حالت خوب جانتا اور سنتا ہے۔ مسلمانوں سے کہو کہ رنگ تو خدا ہی کا رنگ ہے جس میں تم رنگے گئے، اور خدائی رنگ سے بہتر کون رنگ ہوگا، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ہم سے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا بھی پروردگار ہے اور وہی تمہارا بھی پروردگار ہے۔ ہمارے لیے ہماری کارگزاریاں اور تمہارے لیے تمہاری کارستانیاں، اور ہم تو نرے کھرے اسی کے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و اولاد یعقوب یہ سب کے سب یہودی یا نصرانی تھے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھئے تو کہ تم زیادہ واقف ہو یا خدا، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس کے پاس خدا کی طرف سے گواہی موجود ہو کہ وہ یہودی نہ تھے، اور پھر وہ چھپائے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے بے خبر نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو سدھار چکے، جو کچھ وہ کما گئے ان کے لیے تھا، اور جو کچھ تم کماؤ گے تمہارے لیے ہوگا، اور جو کچھ وہ کر گزرے اس کی پوچھ گچھ تم سے نہ ہوگی۔ اس ماہ رمضان قرآن پڑھے بھی اور سمجھے بھی، ہر پارے کا ترجمہ 40 منٹ میں، قرآنی طرز زندگی یعنی حقیقی کامیابی۔